بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارا یہود نے مجھے یا کہ ہنوز نے، ڈوبے ہیں میرے خون میں اپنوں کے ہاتھ بھی۔ دیکھیے، اپنے جب مارتے ہیں نا تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے، اس کو ہمیشہ اندر سے مار پڑی ہے۔ اسی وجہ سے اس دور کے اندر جو موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص کی جو دعوت اٹھائی، اس میں مرکزی چیز یہی سامنے پیش کی کہ دیکھو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ جو آج اسلام ہر جگہ پریشان ہے، کمزور ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو یہاں تک پہنچانے میں جو اس کو آگ لگائی ہے یہ گھر کے چراغ ہیں۔ انہوں نے ہر چے کرداں آشنا کرد، جو کچھ کیا ہے اپنوں نے کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر آپ آج کل کے ماحول کے اوپر ذرا جائزہ لیں تو یہ جو بہت ہی زیادہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان میں جو افراتفری ہے، اس کی یہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے یا سازش ہوئی ہے۔ یعنی سازش اور مداخلت کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سازش کا لفظ دکھا دیں اس مراسلے کے اندر، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ مداخلت تو طے ہو گئی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، اس کا جوابی خط بھی دے دیا گیا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ دیکھیے، بڑی سادہ سی باتیں ہیں، لیکن جب انسان میں نہ مانوں والے انداز میں آ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جس طرح کسی مولوی صاحب نے شرط لگائی کہ اونٹ کی دم نہیں ہوتی ہے، تو سب نے کہا بھئی دم تو ہوتی ہے، تو شرط ہار جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ہاروں گا، میں مانوں گا ہی نہیں۔ تو بیوی نے اس کو کہا کہ اگر اونٹ کی دم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا دم کو لہرا لہرا کے کہوں گا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بالکل یہ معاملہ ہے آج، جو بھی یہ اپوزیشن والے اور یہ سارے آپس میں مل گئے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، قاتل اور کیا کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اب جب بالکل آپس میں اکٹھے بیٹھ کے معاملہ کرتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسا سسٹم ہے۔ گھوم پھر کے بعد سسٹم پر آتی ہے کہ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، سسٹم ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ بدترین مشرکانہ طاغوتی نظام حکومت ہے، جمہوریت جس کو کہتے ہیں، عوام کی خدائی ہے جی۔ عام بادشاہ ہوتا ہے، ڈکٹیٹر اگر کوئی ہوتا ہے، کافر مشرک بھی ہو تو کم از کم ایک بدماش ہوتا ہے۔ یہاں سارے بدماش اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں سب مل کر پھر لوٹتے ہیں، قوم کو لوٹتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، اور اس نظام کے اندر انصاف نہیں مل سکتا ہے، امن و چین نہیں آ سکتا ہے، اور کوئی خیر کا کام اس سسٹم کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی اپنے آپ کو بے بس کہتے ہیں کہ بھائی میرا اختیار نہیں ہے، میرا بس نہیں چل رہا ہے، میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس سسٹم کی وجہ سے ہے، اور افسوس پر افسوس یہ ہے کہ گزشتہ 70-75 سال سے اسی سسٹم کو بار بار آزمایا جا رہا ہے، بار بار آزمایا جا رہا ہے، پھر فیل ہوتا ہے، پھر شروع سے کرتے ہیں، پھر فیل ہوتا ہے، پھر شروع سے کرتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی اور سسٹم شاید دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ایک شاندار باب مانتے ہیں، نہ صرف اسلام کا بلکہ تاریخ کا اور انسانیت کا، کہ اس زمین نے ایسے ایڈمنسٹریٹر نہیں دیکھے ہیں، ایسے جرنیل نہیں دیکھے ہیں، ایسے خیرخواہ انسانیت کے نہیں دیکھے ہیں، جس طرح انبیاء تھے، پھر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق، پھر عمر بن خطاب۔ یہ سارا ایک دور ہے صحابہ کرام کا۔ تو ان کو بس کوٹ تو کرتے ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
کیونکہ پیچھے ابلیس کام کر رہا ہے، وہ کب چاہے گا کہ یہ اصل راستے کی طرف آ جائے یہ انسانیت۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اور دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، جب مداخلت جب ہوتی ہے، چلو مداخلت تو مان رہے ہو، تو پہلے سازش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مداخلت کی جاتی ہے، پھر وہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے مداخلت پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر لوگ جو ملک ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ گھر میں بھی کئی دفعہ کہا جاتا ہے، خاندان کے اندر اگر کوئی معاملات ہو رہا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو دوسروں کو کہا جائے دیکھیں بھائی ہمارے ذاتی معاملات ہیں، اس میں آپ زیادہ مداخلت نہ کریں جی۔ تو مداخلت اگر اچھے معنوں میں کی جائے، خیر خواہی کی نیت سے کی جائے تو اس کا رزلٹ اور ہوتا ہے، اور اگر اس میں نیگیٹیولی کی جائے تو وہ سازش پر ہوتی ہے۔ تو بتائیے اتنی بڑی چیز جب آ گئی ہے، اس پر ایک پوری کابینہ جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس حکومت کو تبدیل کرو اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر تم نہیں کرتے ہو تو تمہیں سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو بتائے اللہ کے بندو، اس سے بڑی سازش کیا ہوگی، اس سے بڑی انسلٹ کیا ہوگی، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ تو یہ تو اس سازش کو روکنا چاہیے تھا۔ اندرونی تمام کے تمام ادارے، یعنی جو بھی کرتے درتے لوگ ہیں، تاکہ اپوزیشن کو اپنی اپوزیشن ختم کر دینی چاہیے تھی، اور اس معاملے میں اکٹھے ہو جاتے، اور چاہے وقتی طور پر تھوڑی سی ان کو تکلیف بھی ہوتی یا اپنے کچھ مفادات کو قربان کر دیتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو ایک اس کو نعمت سمجھا کہ اگر یہ ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں اور بیرونی طور پر بھی ہمیں اس کی سپورٹ مل رہی ہے، پھر جو طریقہ کار ہوا، پھر جو سارا ایک سسٹم حرکت میں آ گیا، تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ بہرحال ہمارا رب وہ ہے جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، خیر کے اندر سے مالک شر پیدا کر دیتا ہے اور شر کے اندر سے مالک خیر نکال دیتا ہے، وہ ایسا رب ہے۔ تو اس میں بھی اوورآل انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ پاکستانی قوم جو ہے ایک زندہ قوم کی حیثیت سے سامنے آئے گی، اور خاص کر یہ جو اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اور پھر مجھے بھی موقع ملتا ہے کہ عقائد کے اوپر ذرا تبصرہ کرنے کا، چوٹ لگانے کا، کہ دیکھو تم کہتے تو ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب نہ ان لوگوں کو اس وقت تھا جنہوں نے پہلے نعرہ لگایا، وہ سیاسی انداز سے لگایا گیا تھا، اور اب بھی جب تم اس کو دوبارہ تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہیں بھی یعنی ایسا لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے جلسوں کے اندر اور بڑے بڑے سٹیج کے اوپر بڑے بڑے اکابرین کی موجودگی میں جہاں نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اور نعرے لگائے جاتے ہیں، نعرہ حیدری، یا علی مدد، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مدد، پھر ان کے عقائد بھی سامنے آتے ہیں، پھر ان کی جو دھنیں قومی وہ جو بجائی جاتی ہیں، اس میں گانا بجانا، فحاشی، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شیطانی انداز سے یہ چیز سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو بتاؤ کہاں گیا آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیونکہ جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کے سامنے سجدے کرتے ہو، چاہے مزار کے سامنے ہوں، چاہے کسی لیڈر کے سامنے ہوں، اس کی پنڈلیاں دباتے ہو، جھک جاتے ہو، تو یہی لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، دلیر بناتا ہے، پھر وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کی دولت سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے سسٹم سے وہ گھبراتا ہے، کسی چیز کا پھر وہ پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا ہے، کسی چیز کا بھی پریشر ہو، کیونکہ مومن کے اوپر صرف ایک اللہ کا پریشر ہوتا ہے۔ تو آج یہ جو سیاسی پارٹیوں کا پریشر برداشت نہ کر سکے، پولیس کا پریشر برداشت نہ کر سکے، فوج کا پریشر برداشت نہ کر سکے، وہ انٹرنیشنل پریشر کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس قوم کو اب وقت ہے، اس کو اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا، ایک ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر اکٹھے ہو جاتے اور پھر للکارتے اللہ کے ان دشمنوں کو، اور پوری طرح پورا سسٹم ان کے پاس موجود ہے،
قرآن موجود ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک، بس وہ جو بھٹو صاحب نے جو آئین دے دیا تھا، بھٹو صاحب نے پتہ نہیں کیا دے دیا تھا جی، اس آئین کی کہیں وہ نہ ہو جائے جی، اس آئین کے تحت۔ اور مجھے اس قدر افسوس ہوا، یقین کیجئے، جب یہ بیان سنا میں نے ایک دفعہ، جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے، اور کل پرسوں کے جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر صاحب کا بھی یہ بیان کہ اس ملک کی بقا یہ جمہوریت میں ہے، اور سب اداروں کو، سب کو مل کے اس جمہوریت کی حفاظت کرنی چاہیے، کہیں جمہوریت کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے بندو، یہی جمہوریت آپ کے ساری پریشانیوں کی وجہ ہے، اور ساری تمہاری مصیبتوں اور ساری جتنے یہ لوٹ گسوٹ، گالی گلوچ، نفرتیں، یہ اس جمہوریت کے تحفے ہیں، یہ اس جمہوریت کا حسن ہے جو آپ کو سامنے آ رہا ہے، لیکن آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بت ہے، اور پہلے کہا گیا تھا، اس سے پہلے بھی کہا جاتا رہا تھا کہ یہ جمہوریت لات ہے اور آمریت منات ہے، دو بتوں کے نام لیے جاتے تھے، اور پوری طرح جس کے جو قوانین ہیں جمہوریت کے، ان کا جو بنیاد ہے یہ اسلام کی ضد ہے، اور اسی وجہ سے بڑے بڑے علماء یہاں کے ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، فضل الرحمان صاحب جا رہے تھے اور کسی اینکر نے یا صحافی نے دور سے بار بار پوچھ رہا تھا، مولانا صاحب بتائیے، پہلے تو آپ کہتے تھے عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، اب آپ عورت کی حکمرانی کے ساتھ، عورت کے ساتھ یہ چل رہے ہو۔ تو مولانا صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ جب آپ اصول چھوڑ دیں تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس قرآن و حدیث کا عالم ہونے کے باوجود آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے اس کا۔ لیکن اگر آپ دین ایمان کے اوپر قائم رہیں، اپنے اصولوں کے اوپر قائم رہیں، تو کسی جگہ آپ کی نظریں نہیں جھکیں گی۔ یہ اسلام آپ کو جھکنے نہیں دیتا ہے، یقین کیجیے، یہ بزدل نہیں بناتا ہے آپ کو۔ دین اسلام ایک روشن دین ہے، اور بہت ہی زیادہ جرأت والا دین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں نہ مولوی ہوں، نہ پیر ہوں، نہ کوئی مشائخ ہوں، نہ کوئی سیاسی لیڈر ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، یقین کیجیے، آپ کا بھائی ہوں، فوجی افسر ہوں میں، اور فوج کے ساتھ بھی میری ہمدردیاں ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ میرا لگاؤ ہے۔ میری اپنی 7 پنجاب ریجمنٹ ہے، اور اس میں نے یہی باتیں وہاں بھی کرتا تھا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اب ظاہری بات ہے، اللہ کی بات تو نہیں چلتی ہے۔ کئی دفعہ یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی باتیں تو آپ کی بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ فوج ہے، یا دوسرے ادارے کہتے ہیں باتیں تو آپ کی بالکل صحیح ہیں جی، لیکن یہ کیا کریں، یہ جمہوریت ہے، یہ پاکستان ہے، پھر یہ ہے۔ تو بھائی یہ پھر اللہ کی بات تو سب سے اوپر ہونی چاہیے نا، اللہ کی عزت، اللہ کا وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، صحابہ کرام کا انداز، یہ اوپر ہونا چاہیے نا۔ بلکہ پوری دنیا تک آپ کو یہ دعوت دینی تھی، ان کو احساس دلانا تھا کہ یہ ہے دین، یہ ہے نظام۔ اور یہ پاکستان اسی لیے سے، یعنی اوورآل یہ ایک تاثر تھا کہ ہم اس خطے کے اندر ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ اسلام اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، اپنا ایک وجود رکھتا ہے، ایک ماڈل سٹیٹ بنائی جائے گی۔ لیکن اس طرف تو اس کے رخ ہی نہیں کیا گیا ہے، جانتے ہی نہیں تھے، ایسا لگتا ہے بالکل نہیں، اس طرف ان کا کوئی مزاج ہی نہیں تھا۔ جو پاکستان کے اوپر ایک سے ایک بڑھ کر آتے رہے ہیں، عجیب و غریب سسٹم اپناتے رہے ہیں۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، یقین کیجیے، معاملے بہت بگڑتے جا رہے ہیں، آپ کو اس شکنجے کے اندر کس دیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ان کے بڑے بڑوں کے آپس میں لڑائیاں ہوں گی اور آپ بیچ میں پس جائیں گے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، جس طرح وہ حقیقت ٹی وی والے آج کل بڑے اچھا اس کو کوریج دے رہے ہیں، بڑا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، عمران ریاض صاحب بڑے اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو میری جو بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، جہاں عقیدے اور نظریے کی بات ہوتی ہے، توحید کی بات ہوتی ہے، وہ میں اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقین کیجئے، اللہ آپ کو 1000 کرسیاں دے، 1000 جتنی دولت اللہ تمہیں دے، سب کچھ دے، لیکن آپ کی جان جو ہے نا، آخری جب سانس آئے تو اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، توحید کے اوپر آپ کی آخری سانس آئے۔ اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ سارے مسلک پرستوں سے نکل کر آزاد اوپر اٹھ کے آپ قرآن کو پڑھیں۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن جو ہے اسی مسئلے سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیے۔ اور ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس کو حکومت دے اس سے اللہ خوش بھی ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ فرعون کو اللہ نے حکومت دی، نمرود کو دی، آج یہ جتنے بڑے بڑے ہیں، چاہے چائنا کا بڑا ہو یا روس کا ہو یا جاپان کا یا امریکہ کا یا لندن کا یا فرانس کا، یہ سارے کے سارے کافر و مشرک، ظاہری بات ہے یہ بادشاہ بنے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش صرف اس سے ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ ان اکرم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے جو
تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، اور ایمان کے بغیر تقوی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی رمضان کے مہینے کے اندر پاکستان بنا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچو اس کو، اسی رمضان مہینے کے اندر اپنا رخ سیدھا کر لو۔ یہ جو آپ کا رخ ٹیڑھا ہو گیا، پہلی اینٹ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، یقین کیجئے، پہلی اینٹ کو درست کرو۔ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، تمہارا داتا ایک اللہ، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا۔ جب یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی نا، پھر یہ دوسری باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، پھر آپ کے اندر سے ڈر نکل جائے گا۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ اسی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آئے ہیں۔ خوف ہے، یا تو امریکہ کا ڈر ہے، یا دوسرے ممالک کا ڈر ہے، پھر لالچیں بھی ہیں، پھر مال، پھر ججز کے فیصلے، یہ سارے چیزیں آنکھیں لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ کتنے عرصہ لگ جاتا ہے، کسی کو انصاف نہیں ملتا ہے، اور ایک خاندان کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے رات کو عدالتیں لگائی جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جج سب کچھ ان کے بالکل فرما بردار دست بستہ غلام کی طرح ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل انڈیپینڈنٹ چیز ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں ذرہ برابر کسی کا پریشر آپ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آزاد قوم ہے، اس کا ثبوت دیجیے۔ آپ کے پاس بہترین فوج ہے، آپ کے پاس ایٹامک قوت ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اب عزت ہونی چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کی عزت نہیں ہے، یا آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کا کوئی وقار نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے پوری دنیا میں، بتائیے آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے فیصلے کہاں جاتے ہیں، اور کس طریقے سے لوگ آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، تو یہ عزت تو نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ چند دنوں کی خاطر آپ اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کر دیں گے۔ تو لہٰذا اپنی ٹیم کو مضبوط کیجئے، خاص کر ہمارے عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی اپنے قریب لوگوں کو، جو ٹیم قریبی لوگ ہیں نا، ان کو ذرا مضبوط کریں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن وقت گزر گیا ہے۔ آپ مضبوط فیصلے کر سکتے تھے جب تک آپ پاور میں تھے، لیکن وہ نہیں ہو پائے ہیں۔ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہماری جو پاک آرمی ہے، وہ بھی بالکل کچھ نہ کچھ آپس میں یہ مل بیٹھ کے معاملات کریں۔ وہی بگڑا نہیں ہے، لیکن معاملات جدھر جا رہے ہیں، بڑی آگے جا کے پھر سمیٹنا ان کو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو پہلے جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، یہ بہت بڑی بیرونی مداخلت ہوئی ہے، اور پوری طرح ایک سازش کا حصہ بنے ہیں۔ کچھ لوگ دانستہ بنے ہیں، اور کچھ لوگ نادانستہ بنے ہیں، نہ جانتے ہوئے اس سازش کا شکار ہوئے ہیں، اور ہوتے جا رہے ہیں، مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔